اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد صدق الله العظيم۔ اس سورت کا نام سورت ابراہیم ہے۔ اس سورت کو سورت ابراہیم اس لیے کہتے ہیں، اس سورت کے اندر جناب ابراہیم خلیل اللہ کا بیان ہوگا اور ان کا ذکر ہوگا، تو اس وجہ سے اس کا نام سورت ابراہیم ہے۔ سورت ابراہیم کا سورت الرعد کے ساتھ ربط یہ ہے، سورت یوسف میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ مسئلہ توحید اتنا اہم ہے کہ یوسف نے جیل کی کالی کوٹھڑی کے اندر اس مسئلے کو بیان فرمایا۔ سورت رعد میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ رعد فرشتہ ہر قسم کے شرک سے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ اس صورت میں اللہ یہ بیان فرمائیں گے کہ میرے ابراہیم خلیل اللہ کو بھی تو دیکھو نا، جس نے اپنے آل و عیال کو، اپنی بیوی کو اور چھوٹے معصوم سے بچے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کو جنگل بیابانوں کے اندر ویرانے میں نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے، وہاں پہ چھوڑ کر مسئلہ توحید کو بیان فرمایا۔ پھر آگے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر جس طرح ابراہیم خلیل اللہ نے مسئلہ توحید کو بیان فرمایا، جس طرح موسیٰ کلیم اللہ نے مسئلہ توحید کو بیان فرمایا، جنہوں نے ان کی باتوں کو مانا تو وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے نہ مانا تو وہ ناکام ہوئے۔ اللہ رب العزت پھر اسی صورت کے اندر 7 وقائع بیان فرمائے گا۔ میرے پاک پیغمبر دلائل سے ہر بات ثابت ہو چکی ہے، جو بندہ سیدھے راستے پہ چلے گا اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے آخرت کی منازل آسان ہوگی، اس کے لیے جنت کے اندر یہ انعامات ہیں۔ جو نہیں مانے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم بنے گا۔ میرے پاک پیغمبر اب واقعات سے ان لوگوں کو مسائل سمجھاؤ، ہو سکتا ہے کہ واقعے سے بندے کو مسئلہ اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے، تو اللہ نے 7 وقائع اس صورت کے اندر بیان فرمائے۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں جی۔ کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہے، ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کو الیک آپ کی طرف، کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور، نور کی طرف۔ دیکھیں اندھیروں کی قسمیں ہیں جی، کفر کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، گناہوں کا اندھیرا ہے، زنا کا اندھیرا ہے، شرابوں کا اندھیرا ہے، جوئے کا اندھیرا ہے۔ حضور کے آنے سے پہلے یہ تمام بیماریاں تھیں جی۔ میرے پاک پیغمبر ہم نے یہ قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو اس معاشرے سے نکال کر روشنی کے اندر لے آؤ، کفر سے نکال کر ایمان کے اندر لے آؤ، شرک سے نکال کر توحید کے اندر لے آؤ۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اپنے رب کی توفیق کے ساتھ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ایسے راستے کی طرف جو غالب ہے، جو تعریف کیے ہوئے ہے، اس راستے کے اوپر چلو جو آپ کو کامیابیوں تک لے کر جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وہ ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ فرمایا یہ سارا کا سارا کس لیے ہے جی؟ اللہ ہی کے لیے۔ اور وویل، ہلاکت ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، من عذاب شدید، سخت عذاب ہے جی۔ جو لوگ
توحید کو نہیں مانتے، کفر شرک سے نکل کر توحید میں نہیں آتے، یا یہ کہ پیغمبروں کی تعلیمات کو نہیں مانتے، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے اور آخرت میں نتیجہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں، دنیا میں آئے، دنیا اتنی میٹھی لگی کہ ہر وقت دنیا ہی کے اندر پڑے ہوئے۔ فرمایا وہ لوگ یستحبون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، علی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، اور وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اور وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے راستے کے اندر، اللہ کے دین کے اندر کجیاں تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھا پان تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیں، شریعت نے ہمیں دنیا کمانے سے منع نہیں کیا جی، شریعت نے وہ دنیا، وہ مال کمانے سے ہمیں منع کیا ہے کہ جس کے اندر 24 گھنٹے بندہ لگا رہے، نہ اس کو نماز کی فکر ہو، نہ حقوق اللہ کی فکر ہو، نہ حقوق العباد کی ہو، بس 24 گھنٹے پیسے آئیں، حلال کے آئیں یا حرام کے آئیں جی، چوری سے آئیں، ڈاکے سے آئیں، جس اعتبار سے بھی آئیں جی، سود سے آئیں، بس پیسے ہی آئیں، اس سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے نا کہ بھئی ساتھ ساتھ عبادت بھی ہو، ساتھ میں حلال مال کمایا جائے، تو یہ کیا ہے جی، سونے پہ سہاگ ہے۔ دیکھو جمعہ میں اللہ فرماتے ہیں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ لو، نماز پڑھنے کے بعد پھر زمین میں چلو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے رزق تلاش کرو جی۔ رزق حلال کمانا یہ عین عبادت ہے جی، فرض عبادت ہے، جس طرح یہ نماز فرض ہے نا جی، حلال مال کما کر اس کو کھانا کھلانا یہ کیا ہے جی، یہ بھی فرض ہے، حرام سے بچنا یہ بھی کیا ہے جی، فرائض میں سے۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جی جو بالکل نہ حرکت کرتے ہیں، تو جب حرکت نہیں کرتے تو برکت بھی نہیں آتی۔ جو بندہ رزق حلال کمانے کے اندر حرکت نہیں کرتا جی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ ایسے بندے کے اوپر سخت ناراض ہوتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یبغض الشباب، اللہ رب العزت اس نوجوان کے اوپر سخت غصہ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، الفارغ الصحیحہ، جو بالکل ہٹا کٹا مستنڈا ہے جی، لیکن کیا ہے جی، ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ اپنی پرواہ کرتا ہے، نہ کنبے قبیلے کی رشتہ داروں کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنا حلال مال کماتا ہے، بس کیا ہے جی، وقت گزر رہا ہے، اگلا وقت جب آئے گا تو ایک کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، گزارا ہو جائے گا، کوئی ادھر سے پیسے مل جائیں گے، کوئی پاکستان سے مل جائیں گے، کوئی باہر کی دنیا سے آ جائیں گے، تو اللہ ایسے بندے پہ سخت ناراض ہوتا ہے جی۔ دیہڑی لگاؤ، اپنا رزق حلال کماؤ جی، اس کے اندر برکت ہے اور اس کے اندر آپ کی عزت ہے۔ اور باقی اگر ایسے بیٹھے رہو، پیسے تو آ جائیں گے مانگ مانگ کر بیکاریوں کی طرح، لیکن یہ کہ دن قیامت کے آپ کے چہرے کے اوپر گوشت بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ دنیا میں ہر وقت ہاتھ پھیلاتا ہے جی، سوال ہی رہتا ہے، ہر وقت مانگتا رہتا ہے، دن قیامت کے محشر کے میدان میں ایسے آئے گا اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے مسلم کی روایت میں آتا ہے، فرمایا کفا بالمرء اثما، انسان کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ان یضیع من یقوت، کہ جن لوگوں کی روزی اس کے اوپر لازم ہے جی، جن کی خبر گیری کرنی، جن کو کھانا کھلانا اس پر لازم ہے، اگر وہ ان کو ضائع کرتا ہے، ان کو روزی کما کر نہیں دیتا، تو فرمایا یہ بندہ گنہگار ہے، گنہگار ہے۔ بیوی بچوں کا خرچہ پرچہ اس کے اوپر لازم تھا، اور یہ کیا جی، ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کے حکا مارتا ہے جی، اور پیسے نہیں کماتا، یا یہ ہے کہ گھر والوں کی خبر گیری نہیں کرتا، وہ بھی بیچارے پھر مانگ مانگ کر کام کرتے ہیں جی، پھر کسی اور کے گھر میں کام کاج کر کے اپنا وہ پیٹ پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ بندہ گنہگار ہے، اور اللہ ایسے بندے سے ناراض ہوتا ہے جی۔ رزق کماؤ، رزق حلال کماؤ، 1 روپیہ نہیں، اگر دن میں تم کروڑوں کماتے ہو نا، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی جی، لیکن حرام کا 1 روپیہ بھی آپ نہیں استعمال کر سکتے۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر کسی بندے کے اوپر کپڑے لگے ہوں جسم کے اوپر، اور ان کپڑوں کے اندر تمام کے تمام پیسے حلال کے ہوں، 1 روپیہ حرام کو، تو فرمایا جب تک وہ کپڑے اس کے جسم کے اوپر ہوں گے تو اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کے پیٹ کے اندر حرام کا 1 لقمہ، 2 نوالے نہیں، 1 نوالا اگر چلا جائے تو اللہ رب العزت اس بندے کی 40 دنوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا جی، اور عبادت کو بھی قبول نہیں کرتا جی۔ اس لیے حلال مال کماؤ،
شریعت کے دائرے میں رہ کر کماؤ، شریعت آپ کو نہیں روکتی جی، بے تحاشا کماؤ، لیکن یہ ہے کہ صرف دنیا ہی کے اندر مت گھسے رہو جی، عبادت بھی کرو، اللہ کو بھی راضی کرو۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے جی، خود اللہ کے راستے میں جاتے نہیں ہیں، تبلیغ ہے، مدرسہ ہے، درس ہے، نماز ہے، تو دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اور نمبر 3 وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور کجیاں تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، آپ نے سنا ہوگا جی فلاں مسجد میں نہیں جاتے، استاد جی لمبی نماز پڑھتا ہے جی، کسی اور سے پوچھے کیوں نہیں جاتے جی، وہ استاد جی دی کرا ٹھیک نہیں ہے، فلاں مسجد میں کیوں نہیں جاتے، پانی ٹھنڈا ہے جی، یا فلاں مسجد میں کیوں نہیں جاتے جی، وہ پہلی صفحہ والے جڑے نمازی کے ہیں وہ بہت بڑے غیبتی ہیں جی، پہلی صفحہ والے بندے ہے جن جی، اس دا موزن ہے جائے، اس دا امام ہے جائے، اس دا کمیٹی والے ہے جن، یہ کیا ہوتے ہیں، ہیلے بہانے ہوتے ہیں۔ بھائی آپ آؤ، آپ اپنی نماز پڑھو، چلے جاؤ، آپ کے ساتھ کسی نے کیا لینا دینا ہے، تو یہ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک، نتیجہ کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کا، فی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں ہوتے ہیں، قریب کی نہیں دور کی ہوتے ہیں، پھر وہ واپس آ نہیں سکتے۔ وما ارسلنا، نہیں ہم نے بھیجا، من رسول، کوئی بھی رسول، الا بلسان قومی، مگر اپنی قوم کی زبان کے اندر بھیجا ہے۔ دیکھو، اگر قوم کے اندر زبان مثال کے طور پر عربی ہے، ان کے پاس پیغمبر آتا ہے عبرانی زبان والا، تو وہ یہ حجت کر سکتے تھے نا، یہ اعتراض کر سکتے تھے ہمیں عبرانی آتی نہیں، ہماری زبان تو عربی ہے۔ اللہ نے ہر پیغمبر کو اس کی قوم کے مطابق بھیجا، اسی کی قوم میں سے بھیجا، وہی زبان ہوتی تھی، اور اپنی زبان کے اندر بندہ اچھی طرح سمجھاتا ہے، جس طرح وہ مولانا غریب نواز صاحب سمجھاتے ہیں، بڑا اچھا سمجھاتے ہیں۔ تو اللہ نے جس بھی پیغمبر کو بھیجا نا، تو وہ اسی کی قوم میں بھیجا۔ فرمایا لیبین لہم، تاکہ وہ مسئلے کو خوب کھول کر بیان کرے۔ فیضل اللہ من یشاء، بس اللہ گمراہ کرتا ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کوئی بندہ اعتراض کرے کہ دیکھو اللہ ہی جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اللہ ہی جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، تو پھر ہمارا اس میں کیا قصور ہے جی؟ نمازیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا جی، روزے رکھیں گے تو کیا ہوگا، گمراہ تو اللہ نے کرنے ہیں جی، ہم تو کیا ہے جی مجبور ہیں؟ نہیں، کل آپ نے سنا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جس کے دل کے اندر تڑپ ہوگی، چاہت ہوگی، اللہ اسے ہدایت دے گا جی، اور جس کے اندر دل کے اندر چاہت نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، تو پھر اس کو اللہ نے گمراہی کرنے۔ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، الحکیم، حکمتوں والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، بِآيَاتِنَا، اپنے معجزات دے کر، ان اخرج قومک، کہ آپ نکالیں اپنی قوم کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف، کفر شرک سے نکل کر توحید کی طرف۔ یہ کام میرے پاک پیغمبر موسیٰ نے بھی کی ہے، موسیٰ نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو کفر سے شرک سے نکالا تھا، توحید کی طرف لایا تھا۔ اور وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد کر ان کے وہ خاص دنوں کو، وَذَكِّرْهُمْ، اور بیان کر ان کے خاص دنوں کو۔ وہ خاص دن کون سے تھے جی؟ خاص دنوں سے مراد یا وہ دن مراد ہیں جن دنوں کے اندر اللہ کا عذاب آیا جی، مثال کے طور پر طوفان نوح ہے جی۔ میرے پاک پیغمبر وذکرہم، بیان کر ان کو، بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کا۔ وہ طوفان نوح ہے، وہ فرعون کا غرق ہونا ہے جی، وہ قوم لوط کا تباہ و برباد ہونا ہے، وہ قوم سمود کے اوپر اللہ کا عذاب آنا ہے، قوم ہود کے اوپر اللہ کا عذاب آنا ہے جی، اسی طرح قوم شعیب کے اوپر اللہ کا عذاب آنا ہے، وغیرہ وغیرہ جی۔ ان فی ذالک، ان دنوں کے اندر، لآیات، البتہ نشانیاں، لکل صبار، ہر اس بندے کے لیے جو صبر کرتا ہے، شکور، جو کیا جی شکر گزار ہے جی، شکردان ہے جی۔ جو بندہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، وہ پچھلی قوموں کے حالات دیکھتا ہے کہ اللہ نے انہیں کتے بنایا، بندر بنایا، خنزیر بنایا، اچھا خاصا مولوی تھا جی، آپ نے نام سنا ہے جی 6ویں پارے میں، جس کا نام بلعم ابن باورہ تھا۔ دنیا کی لالچ میں آیا نا جی، دشمنوں نے اس کو اور اس کی بیوی کو لالچ دی، سونا دیا، چاندی دیے، زیورات دیے۔ وہ بندہ جو اللہ کا مستجاب الدعوات بندہ تھا جی، ہاتھ اٹھاتا تھا، اللہ اس کی فوراً سن لیتا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب ہاتھ اٹھائے نا جی، تو اللہ نے اسے اچھے خاصے بھلے انسان سے اللہ نے کیا بنا دیا؟ کتا بنا دیا، مولوی کو کتا بنا دیا۔ خود سوچو تو پھر عوام کی کیا حالت ہوگی۔
فرمایا اس میں نشانیاں ہیں ہر اس بندے کے لیے، ہر اس قوم کے لیے جو صبر کرتی ہے، شکر کرتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس آیت میں اللہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ واقعہ آپ نے پیچھے سنا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا، نجومیوں نے بھی کچھ تنتر منتر جوڑے، تارے جوڑے، اور فرعون کو آ کر کہا کہ ان 3 سالوں کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تمہاری حکومت کی تباہی کا باعث بن جائے گا جی، وہ بچہ تمہاری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا جی۔ اب فرعون نے اپنے وزیروں سے، مشیروں سے، حامان سے مشورہ لیا۔ مشورے کے اندر یہ ہوا کہ اس طرح کرتے ہیں، جب 3 سال ہیں تو 3 سالوں کے اندر بچوں کے کیا کرتے ہیں جی، قتل کر دیتے ہیں۔ اب کمیٹی بنائے گی جی، مردوں کی بھی علیحدہ بنائے گی، عورتوں کی علیحدہ بنائے گی جی۔ مردوں کو یہ حکم دیا گیا جہاں پر بھی تمہیں پتہ چلے کہ اس عورت کا بچہ پیدا ہو گیا اس کو کیا کر دو جی، قتل کر دو جی۔ عورتوں کی جی ڈپٹی لگائی، تم گھروں کے اندر جاؤ، دیکھو کون کون سی عورت حاملہ ہے جی، باہر آ کر بتا دو تو کیا اس بچے کو پھر قتل کر دیا جائے گا۔ ان 3 سالوں کے اندر 12,000 بچوں کو قتل کیا گیا جی، 12,000 بچوں کو، اور 90,000 حملوں کو ماؤں نے خود ساکت کر دیا جی۔ کیوں؟ ماں ہے نا جی کہ کل یہ بچہ پیدا ہوگا تو ہماری آنکھوں کے سامنے اسے ذبح کیا جائے گا، لہٰذا پہلے سے ہی اسے مار دو جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس ظالم جابر فرعون نے یہ کام کیا، لیکن اللہ نے بھی کہا نا جی اگر تو قتل کرنے پہ آئے ہوئے ہے، جس کو میں نے بچانا ہے، جس کے ذریعے میں نے تیری سلطنت کو ختم کرنا ہے، اس کو بچانا بھی میرا کام ہے اور تیرے دربار کے اندر لا کر تجھ سے پالنا بھی میرا کام ہے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے چلتے چلتے فرعون کے دربار میں بھی آیا، پھر فرعون سے پرورش بھی کروائی، اور حضرت موسیٰ کے ہاتھوں پھر فرعون کی سلطنت بھی تباہ و برباد ہوئی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمتوں کو، اذ انجاکم، پہلی نعمت کیا تھی؟ جب تم کو نجات دی، من آل فرعون، قوم فرعون سے، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ چکاتے تھے تم کو، سوء العذاب، سخت عذاب، برا عذاب، اور نمبر 2 وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، ہر وقت ان سے بگاڑ لیتے تھے، 24 گھنٹے ان کے کام کرتے تھے جی، اور نمبر 2 وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، نمبر 3 وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ اور عورتیں زندہ ہو جائیں تو کیا کریں گی جی، عورتیں ہوتی بھی کیا ہے جی، کمزور ہیں جی، تو پھر عورتیں تو انقلاب برپا نہیں کر سکتی، انقلاب برپا ہوتا ہے مردوں کے ذریعے، تو کیا مردوں کو قتل کیا جاتا اور عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بڑی جی۔